سورہ العنکبوت میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور کچھ لوگ اس دنیا کے رنگین نظاروں میں کھو کر اللہ کو کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن چنانچہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو اور جہنم میں چلا جائے، اس لیے وہ ہم پر کچھ مشکلات اور آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، کیونکہ خوشی میں تو اللہ بہت کم یاد آتا ہے، لیکن جب غم ملے تو ہم یہاں وہاں کوئی سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں، مگر اس غم کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہمارے ایمان کے درجے کے مطابق آتی ہیں، جیسے ہمارے انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی کتنی آزمائشیں آئیں۔ وہ تو اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کے سامنے ہماری آزمائشیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان بے شک ہم سے تو بہت زیادہ تھا، لہٰذا سب اپنے اپنے ایمان کے مطابق آزمائے جاتے ہیں۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا ویسے ہی آزمائش ہم پر آئے گی۔ پھر اللہ ان آزمائشوں سے یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے اور کتنا صبر کرنے والا ہے، اور کس کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا جھوٹا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو لوگ نیک اعمال کریں، اپنی تمام پریشانیوں کا سامنا صبر سے کریں، ایک بہترین اجر کی امید رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں تو بس اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ دن بے شک جلد آنے والا ہے جب میں اپنے رب کو اپنے روبرو اپنے بالکل سامنے دیکھوں گا بغیر پردے کے، تو وہ انسان کیسے ہار مان سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی کی پریشانیاں وقتی ہیں، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو میں یہاں نہیں ہار سکتا، اگر یہاں ہار گیا تو آخرت میں بھی ہار جاؤں گا۔ پھر اللہ جب اس کا یہ جذبہ دیکھتا ہے، پھر اللہ راستے بناتا ہے ہمارے لیے اور راحت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان مشکلوں کو بس وقتی سمجھا جائے۔ دعا بھی مانگ رہے ہیں تو دعا مانگ کر سب اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کی اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس میں 50 برس کم 1000 برس کا مطلب 950 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے سخت مصائب برداشت کیے اور لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنی، لوگ ان پر ہنستے تھے، مگر پھر بھی آپ اللہ سے دعا کرتے رہے اور 950 سال تک آپ نے ہار نہ مانی اور کوشش کرتے رہے۔ تو یہ بات بھی ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کچھ ہفتوں اور مہینوں میں کچھ ممکن ہوتا ہوا نہ دیکھیں تو مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہٹ جایا کرتے، بلکہ صبر کیا کرتے ہیں۔ 950 سال کم نہیں ہوتے اور حضرت نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلے بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ اللہ کو آسان ہے، کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان خوبصورت آیات سے آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک انسان کے پیٹ میں بس ایک خون کی پھٹکی سے بنایا،
ایک انسان سے دوسرا انسان، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے یقین کرنے کو؟ اللہ پیدائش کے وقت انسان کو پیٹ میں بھی رزق پہنچاتا رہتا ہے، پھر جب ہم مر جائیں گے قیامت کے روز سب کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، تو کیا ہمیں انسان کی پیدائش کا سلسلہ عام لگتا ہے؟ اس پر غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، مگر یہ کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، انہیں رزق پہنچا سکتا ہے، انہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یہ اتنی بڑی اور خوبصورت کائنات چند دنوں میں بنا سکتا ہے، تو تمہیں تمہاری ایک چھوٹی سی تکلیف سے باہر نکالنا بھلا اللہ کے لیے مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری مشکلات کو دیکھ نہیں رہا؟ تم سمجھ رہے ہو اس نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اب اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد آپس میں زنا کرتے اور ناپسندیدہ حرکتیں کرتے، اور اللہ نے کیسے انہیں اسی حال میں برباد کیا۔ اس قوم میں حضرت لوط کی بیوی بھی شامل تھی اور وہ بھی اس عذاب کا حصہ بنی۔ بہت سے انبیاء اپنے خاندان اور اولاد سے آزمائے گئے، مگر وہ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم مزاروں پر جاتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہوگی، یہاں کیوں؟ اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ بے شک وہ نیک بندے ہیں اللہ کے، مگر کیا وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، کہیں اور کہاں جاتے ہو پھر؟ یہ تمہارے بنائے ہوئے کارساز مکڑی کے جالے کی طرح ہی کمزور ہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ سے مانگو، کسی بھی حالت میں مانگو، اس کی مدد کیوں نہیں پہنچے گی؟ اگر تم یقین کرنے والے ہوگے تو، اگر تم صبر اور توکل رکھنے والے بن جاؤ تو۔ اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں وہی سمجھتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، تو بس ایک وہی در ہے جہاں جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ تم صبر تو کرو، تم مضبوط تو کرو، تم حالات کے برعکس ہو کر جب اپنے آپ کو ان حالات سے عاجز نہیں ہونے دو گے تو دیکھنا کیسے اللہ تمہارے لیے ان حالات کو بدلتا ہے، دیکھنا پھر کیسے ذریعوں سے راستے بنتے ہیں اور کیسے اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔